اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو 3 احادیث مبارکہ سناؤں گا اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ یوم عاشوراء کا روزہ اگر کوئی ایک ہی رکھے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو چلے پہلے احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، یعنی بڑے اہتمام سے، بڑے شوق سے اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جس چیز کی فضیلت زیادہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ ان کی امت بھی اس کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ یوم عاشوراء اور رمضان کے روزوں کو باقی روزوں پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی جس طرح رمضان کے روزے باقی روزوں پر سے فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح یوم عاشوراء کا روزہ بھی یہ دوسرے روزوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور اگر یوم عاشوراء کا کوئی روزہ رکھے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عاشوراء کا ایک روزہ وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یوم عاشوراء کا روزہ ہم ضرور رکھیں۔ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں۔ اس دن کا روزہ رکھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے اس کا روزہ رکھتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہونے کا چانس ہے، اس وجہ سے رکھیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا 10 محرم الحرام کا صرف ایک روزہ رکھنا جائز ہے؟ تو جی ہاں، صرف ایک روزہ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، ایک 9 محرم کا رکھ لیں اور ایک 10 محرم کا رکھ لیں۔ اگر بالفرض 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر ایسے کریں کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی رکھ لیں۔ لیکن اگر بالفرض آپ نے سفر پر جانا ہے 11 کو اور رکھنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر صرف 10 کا بھی رکھ لیں گے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوم عاشوراء کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یعنی تاریخ میں اس دن میں کیا کیا ہوا تھا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔